نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن ٹی وی۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جو آگے آنے والا ہے۔ اس کے اندر دیکھو، ایک جو انگلش آدمی ہے اس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ بھی قرآن سے پڑھ کے۔ اور ہمارے مسلمان تو قرآن کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ ہمارے بابا لوگ تو بولتے ہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں ہم لوگ بات کرتے ہیں آگے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ I was born in a Christian family. I was raised in a Christian way. I think Islam is a lie, because that's something I used to say. Islam is a lie, the Quran is poison. Already thought, okay, these Muslim guys are kind of crazy and this religion isn't the truth. So it wasn't my eyes that were blind, but it was really my heart. I couldn't accept it. I think my nafs or whatever, my ego, I couldn't accept it. And I decided to write an anti-Islam book, which started as an anti-Islam book, changed into this search for God, and it ended up me becoming a Muslim. So I thought to myself, okay, this is going in the wrong direction. His life was the Quran. He was the living Quran in a way. Just study his Sunnah, and I think that is the best way of discovering Islam. I couldn't sleep for it for 2 days. I couldn't accept it. It was so strange, and that it made me feel very happy. تو دیکھا آپ نے یہ ویڈیو کہ دیکھو اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں ہو گئے تھے۔ تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اور وہ اپنے ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے کہا کہ آج جو بھی محمد کی جو عبادت کرتا تھا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اللہ حی و قیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کہ پھر مجھے معلوم پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو مطلب کہ ہمیشہ نبی کے ساتھ میں ہی تھے، اس لیے ان کو خلیل اللہ کا ایک لقب دیا کہ نبی کے وہ دوست تھے۔ تو اور پھر ان صحابوں کے اندر ایک یہ بھی ہو گیا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ہو گئی ہے، ابھی ان کا کہاں پہ دفنایا جائے۔ تو اس کے اندر بھی ان کے اندر جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ یعنی جب نبی کی وفات کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس جگہ موت دیتا ہے وہیں پہ نبی کی قبر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس چارپائی کے نیچے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہوگی۔ تو جب آپ معلوم ہے کہ جب صحابہ نے نبی کو چھوڑ کے کچھ نہیں کیا، کوئی بابے پہ نہیں گئے، ان بابوں کے پاس کرامات کہاں سے آ گئی؟ ان بابوں کے پاس ایسا کہاں سے آ گیا کہ ان لوگوں کے پاس اگر اتنا کچھ ہوتا، ان کا پاس علم ہوتا، اگر ان کے پاس غائب علم ہوتا تو یہ تو پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر سکتے تھے، پوری دنیا میں سونا ہی سونا کر سکتے تھے۔ تو ایک بابا بولتا ہے اوپر دیکھا سونا، نیچے دیکھا سونا، دائیں دیکھا سونا، بائیں دیکھا سونا۔ کیوں؟ اس کے باپ کی حکومت ہے کیا اللہ نے اللہ کے قرب اتنا حاصل کر لیا؟ یہ لوگ تو قبر پوجا کرنے والے ہیں، ان کو قرب کہاں سے ملے گا؟ تو یہ لوگ تو ہم لوگ کو یعنی گمراہ کر کے ہمارے سے ہی پیسہ کھا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کیونکہ بولی بالے عوام ہے وہ کیونکہ انہوں کے پاس دین ہے نہیں، انہوں نے اس لیے بولتا ہے اپنے اولاد کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، تاکہ وہ بابوں کی سکنجے سے بچے۔ ان بابوں کو پیسے سے مطلب ہے، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو جب آج دیکھو کہ جتنے بھی ہمارے صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کتنے تکلیف میں زندگی کاٹی، حضرت علی تھے، کتنی تکلیف میں زندگی کاٹی۔ کیا ان کے پاس میں آج سب لوگ ان کے پاس ایس اور آرام کر رہے ہیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کیونکہ یہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے، کبھی خلیفہ بنایا انہوں نے، کبھی اپنی اولاد کو کبھی یعنی جائیداد وغیرہ پراپرٹی وغیرہ دے کے گئے۔ وہ صرف اللہ سے محبت کرتے تھے، ان کی جو محبت تھی وہ جنت سے تھی، دنیا سے نہیں تھی۔ آج ہم لوگ ایک دوسرے سے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر یعنی تہمت لگا رہے ہیں، اور یہ بابا لوگ تو دین کو گند بنا کے چھوڑ دیا ہے، اور یہ تبلیغ والے تو اور بھی گند بناتے ہیں۔ ایسے تبلیغ والوں کو بھگاؤ جو فضائل اعمال سے درس دیتے ہیں اور بابوں کی کتابوں سے درس دیتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں قرآن کے ہاتھ مت لگاؤ، قرآن کے ہاتھ لگاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پڑھنی نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ بھی مت پڑھو۔
اس کے لیے عالم چاہیے، وہ بھی 14 عالم چاہیے، 14 مل گئے تو 15 نہیں ملے گا، تو یہ جاہل ہے۔ اس لیے کیوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھ گئے، قرآن کا اگر اللہ کا حکم ہمیں معلوم پڑ گیا تو ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے، تو یہ چاہتے ہیں نہیں ہم فرما بردار بن گئے تو پھر ان کو چندہ کہاں سے ملے گا؟ تو بھائی میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور اللہ کا حکم نبی کے طریقے سے دوسرے تک، سب تک، مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ ان بابوں کے پیچھے مت چلو، ابھی بھی وقت ہے، اپنی نماز قائم کرو، نماز سے دور رہو گے تو زندگی بہت تکلیف میں آ جائے گی، اور ہمیں جنت میں جانا، جنت میں ہمیں قرآن ہی لے جا سکتی ہے، بابوں کی کتاب نہیں لے جا سکتی۔ بولتے ہیں نا کہ قرآن کا تو اللہ ہر مسلمان کے لیے کہا ہے کہ تم پڑھو گے تو بہت آسان ہو جائے گی۔ بابوں کتاب سے کوئی فائدہ نہیں، ان لوگوں نے ہی بنائی ہے تاکہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ اللہ کے احکام نبی کے طریقے سے سب مسلمانوں تک پہنچاؤ اور اپنی نماز کو قائم کرو اور صلہ رحمی کرو۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نرم اور معصوم سمجھتا ہے، تو مسلمان تو کبھی کسی کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتے۔ یہ لوگ کیا دہشت گرد ہیں، اور تبلیغ والے جو بھی ہے اگر وہ قرآن کو چھوڑ کے درس دیتے ہیں ان کو مار مار کے بگاؤ، کہ تبلیغ والے کے اندر جب کوئی بھی قرآن کا عالم نہیں ہے ان کو مار مار کے بگاؤ، ان محلے میں بھی مت آنے دو، اگر وہ گھر گھر میں آتے ہیں ان کو جوتیوں سے مارو، ایسے لوگوں مارو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو جلیل خوار کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے تبلیغ والوں کو میں اندھے منہ جہنم میں ڈالوں گا، اور وہ کہے گا اے اللہ خاص میں تیرا فرما بردار ہوتا اور اللہ کے نبی کا حکم میں نبی کے طریقے سے پہنچایا ہوتا، اور پھر عوام کہے گی اللہ یہ تبلیغ والے یہ جہنمی ہیں، ان کو ڈبل عذاب دے، دگنا عذاب دے، ان لوگوں نے ہمیں غلط راستے پہ ڈالا، گمراہی پہ ڈالا۔ یہ بابوں کے ساتھ ہے، نام تبلیغ کا۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی دین قرآن سے پہنچاؤ، دعوت قرآن سے دو۔ نبی کو بھی کہا، نبی نے کہا کہ اگر میں غلطی کروں گا تو میں قیامت دن میں میرے کو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے راہ میں نہیں، اللہ کا فرما بردار نہیں ہوئے گا۔ تو یہ تبلیغ والوں کو ایسا سبق سکھاؤ کہ یہ دست گردی پھیلا رہے ہیں، اپنی اولاد کو ان سے بچاؤ۔ ہمارا وہی عالم ہے، سچا عالم وہی جو قرآن سے درس دیتا ہے، حدیث سے دیتا ہے۔ وہ کون سی حدیث؟ بابوں کی حدیث نہیں ہے، امام بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم اور یعنی بخاری شریف، صحیح مسلم، اور جو ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، یہ پڑھنے میں ان کے پیچھے چلنا ہے تاکہ ہماری زندگی صحیح ہو جائے، اور اس ویڈیو کو سب مسلمان تک پہنچاؤ، زیادہ سے زیادہ پہنچاؤ، ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جائے، اور صلہ رحمی کرو، دعا میں یاد